محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے لیے جو پیشین گوئی فرمائی ہے کہ آخری دور میں فتنے بہت زیادہ آئیں گے، اور اس فتنے کا شکار جسمانی طاقت، انرجی کے اعتبار سے سب سے زیادہ شکار بنیں گے نوجوان. آج ہم جس بھی دیش کو دیکھتے ہیں، جس کمپنی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کمپنی، اس دیش کا ایک اہم پروجیکٹ نوجوان ہوتے ہیں. اپنی پروجیکٹ کا ایک حصہ نوجوان کو بناتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی کمپنی کھلتی ہے، کوئی شاپنگ مال کھلتا ہے، تو نوجوانوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، نوجوانوں کو لبھانے کے لیے، نوجوانوں کو آکرشن کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں. ایک نیا مال ہوتا ہے تو نوجوان یہ سوچتے ہیں چلو کچھ نہیں خریدنا ہے، گھوم کے آ جاتے ہیں. اب وہاں ان کی آکرشن کے لیے، ان کی اٹریکشن کے لیے طرح طرح کی میوزک لگائی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ ساؤنڈ لگایا جاتا ہے. آدمی اس ساؤنڈ میں، اس میوزک میں کھو کر نہ چاہتے ہوئے بھی جیب سے پیسے نکالتا ہے. چلو جب آئے کچھ خرید کے جاتے ہیں. آج جگہ جگہ دین و ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے دکانیں سجائی گئی ہیں. آپ اگر کسی میلے میں جاتے ہو تو یہ نہ سوچیے کہ وہاں صرف سامان کی خریداری ہو رہی ہے، سامان کی خرید بکری ہو رہی ہے، وہاں ایمان کی بھی خرید و بکری ہو رہی ہے، وہاں آپ کے اخلاق کی بھی خرید و بکری ہو رہی ہے. آپ کے اخلاق کو، آپ کی تہذیب کو خریدا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اور آپ ایک گراہک کی روپ میں وہاں جاتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، آج میں خصوصی طور پر قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. میں، میرے گفتگو کا اصل محور اور مقصد اور مرکز ہماری قوم کے نوجوان ہیں. نوجوان، جس نوجوان کو آج بھلائی کے کاموں میں آگے ہونا چاہیے، جس نوجوان کو تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں سریا پر پہنچنا چاہیے، آسمان کی بلندیوں پر ہونا چاہیے، جس نوجوان کو پوری قوم کی بات ڈور سنبھالنا چاہیے، قوم کی امامت، قوم کی لیڈرشپ کو قبول کرنا چاہیے، اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، جس نوجوان کو برائیوں کی روک تھام میں آگے ہونا چاہیے. آج ہم ایسے نوجوانوں کو بیکورڈ میں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو پچھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تعلیم میں وہ زیرو ہیں، اخلاق میں وہ گئے گزرے ہیں، ان کی شکل و صورت ٹھیک نہیں، ان کے اخلاق ٹھیک نہیں، ان کا تعلیم اور ایجوکیشن کا لیول بالکل گرا ہوا ہے. ان کے پاس فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، فائنینشیل اعتبار سے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ہر اعتبار سے پچھڑے. اور یہ کسی اور قوم کے نوجوانوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلم قوم کے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے. اسلام جس دور سے ابھرا، سرزمین عرب میں جب اسلام آیا تو اس اسلام کو آگے بڑھانے میں، اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں قوم کے جس حصہ کا، جس طبقہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. چنانچہ اسلام لانے والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کے بچے نوجوان نہیں ہوتے، حضرت عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ 30-35 سال کے، عثمان رضی اللہ عنہ 30-35 سال کے، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان تھے جس کو اللہ کے نبی نے اسلام کا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا تاکہ مدینہ کے لوگوں میں وہ پیغام پھیلائے، اسلام کا پرچار پرسار کرے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 18 سال کے ہیں اور ان کو اللہ کے رسول نے جنگ یمامہ میں کمانڈر بنا کر بھیجا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک نوجوان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
اللہ عنہ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے انہی کے ذمہ یہ کام ڈالتے ہیں. زید بن ثابت سے کہتے ہیں انک رجل شاب، تم نوجوان ہو، تمہارے اندر جوانی ہے، طاقت ہے، انرجی ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو. تم قرآن کو جو مختلف جگہوں میں بکھرا ہوا ہے، پتھر میں، کوئی چمڑے کی کھال میں اور درخت کی پتیوں میں جو قرآن لکھا ہوا ہے، سب کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کرو، اکٹھا کرو. یہ کام کون کر رہا تھا؟ نوجوان. پیارے نبی کی عمر جنگ کے میدان میں ہو یا مدینے میں، آپ کے جو اہم باڈی گارڈ تھے، آپ کی حفاظت کرنے والے، آپ کے آگے پیچھے چلنے والے، یہ نوجوان صحابہ کرام. آج ہم امت مسلمہ کے پاس سب سے بڑا جو قیمتی ذخیرہ، قیمتی سرمایہ اور انٹرنیشنل ہیریٹیج ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث. حدیث کو ہم تک پہنچانے میں نوجوان صحابہ کرام کا بہت بڑا رول. آپ نے سنا ہوگا 4 عبداللہ صحابہ تھے جن کو عبادلہ ارواح کہا جاتا ہے. 4 عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر. یہ 4 نوجوان بالکل ینگ یا گیسٹر صحابہ کرام تھے جن لوگوں نے پورا ٹائم اللہ کے نبی کے پاس لگایا اور حدیثوں کو یاد کیا اور آج تک ہم تک پہنچا ہے. آج ان نوجوانوں کی بدولت اسلام ایک بہترین صرف ریلیجن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہر دور میں اسلام کی ترقی میں انہی نوجوانوں نے بڑا کردار نبھایا ہے. لیکن آج کے وقت میں مسلم نوجوان مختلف فکروں میں گرا ہوا ہے. جہاں ہمارے سامنے جو اسلام کا چراغ جل رہا ہے، اسلام کے نام لیواؤں کا جو چراغ جل رہا ہے، وہ کبھی بجھ رہا ہے اور کبھی اس کی شعلے اوپر کی طرف اڑ رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی چراغ کو جلا کر کے ہوا کے سامنے رکھ دیا جائے تو کبھی اس کی جو لو ہے کبھی بھڑکتی نظر آتی ہے، کبھی بجھتی نظر آتی ہے. بالکل یہی حال اس وقت ہے. ایسے ماحول میں بھی ہم اپنے قوم کے نوجوانوں سے ناامید نہیں ہے نا امید پال اپنی کشت گرا سے ذرا نم ہوئی مٹی تو بہت زرخیز ہے ساتھی. اقبال نے کہا تھا کہ آج میں اپنی قوم کی کھیتی سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ اس کھیتی میں تھوڑا سا اگر پانی ڈال دیا جائے، تھوڑی سی بارش ہو جائے تو اس کے اندر نمی آ جائے گی اور پھر سے یہ کھیتی لہرا ہوگی. آج میں کہتا ہوں آج میری امت کے نوجوان مختلف فکروں کا شکار ہیں، برائیوں میں پھنسے ہیں، لیکن اس قوم کے نوجوانوں کو کی اگر صحیح تربیت دی جائے، ان کو صحیح گائیڈ لائن دیا جائے، ان کو صحیح راستے پر لگایا جائے تو یہ ہماری قوم کے یہ لیڈرشپ یہی لوگ اٹھائیں گے، یہی ہماری قوم کے لیڈر بنیں گے، ہماری اگوائی کریں گے، ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جائیں گے. میرے بھائیوں، آج ہماری قوم کے نوجوان کئی طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں. ضروری ہے کہ ان برائیوں کی نشاندہی کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ ان نوجوانوں کے لیے بہتر میدان کیا ہے، کہاں ان کو کام میں لگایا جائے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، نوجوانی کا نام ہے حرکت، نشاط، ایکٹیویٹی. نوجوانوں کی بڑی بیماری برائی کیا ہے؟ خالی پن. جو نوجوان خالی رہتا ہے، بیکار پڑا رہتا ہے، وہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. نوجوانی کا مطلب ہے حرکت، ہمیشہ حرکت میں رہے، کوئی نہ کوئی کام میں لگا رہے. جو نوجوان خالی رہے گا وہ شیطان کی چپیٹ میں آ جائے گا، وہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائے گا. لہذا کوئی بھی نوجوان ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہر گارجین کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ ہمارے گھر کا کوئی نوجوان بیکار نہ پڑا رہے. اس کو دین کے کام میں لگائیے، دنیاوی کام میں لگائیے، اسے تعلیم میں لگائیے، اسے تجارت میں لگائیے، نیا نیا اسے پروجیکٹ دیجیے، اس پر اعتماد کیجیے، اس پر بھروسہ کیجیے اور اس کو کام میں لگائیے، اس سے کام لیجیے. جب آپ اس پر بھروسہ کریں گے، کام اس سے لیں گے تو اس کا بھی کانفیڈنس لیول بڑھے گا، وہ اپنے آپ کو کسی لائق سمجھے گا اور اس طرح سے نوجوان ترقی کریں گے. آج قوم کے نوجوانوں کی ایک بڑی برائی کیا ہے؟ نشہ. آج ہماری قوم کے بہت ایسے نوجوان جو خیری بیڑی سے شروع کرتے ہیں، پھر سگریٹ کی طرف جاتے ہیں، پھر شراب کی طرف، پھر گانجا اور ڈرگس
نوجوان آگے چل کے جب ڈرگس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے گھر سے پیسہ نہیں ملتا تو اپنے ماں باپ ہی کو مار ڈالتے ہیں. تو ایسے جو بھی نوجوان جہاں اس کی شروعات کسی نشے کی طرف ہو گیا, پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ اس کو روکا جائے, اس کو سمجھایا جائے اور اس کو اچھے کام میں لگا دیا جائے. اس کو ڈرا دھمکا کر کے پیار سے ہر طرح سے ہمیں اس کو صحیح لائن پہ لانا ہے. اسی طرح سے ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے نشے میں مبتلا. انٹرنیٹ کے نشہ بھی کم خطرناک نہیں ہے. آج ہمارے جو بزرگ یہاں موجود ہیں ممکن ہے انٹرنیٹ کے بارے میں اتنا نہ جانیں, لیکن جو لوگ ادھیرا اڑ کے ہیں 40-50 کے بیچ میں آج اچھی طرح یہ جانتے ہیں انٹرنیٹ میں کیا کیا نہیں ہے. انٹرنیٹ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹویٹر اور اس سے لے کر اس سے طرح طرح کے ایپس بھی ہونے ہیں جو بچوں کو نوجوانوں کو لوبھا رہے ہیں, طرح طرح کی کھیل کود میں مشغول رکھتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا نشہ بڑا خطرناک ہے جو نوجوانوں کو اصلی کاموں سے روک کر کے, نوجوانوں کو کریٹیوٹی سے روک کر کے ان کو بیکار کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. آج پوری امت کے اندر 90% فیس بک یوزرز, فیس بک استعمال کرنے والے ہمارے نوجوان ہیں. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی بھی گروپ میں جا کر کمنٹ لائک ہی میں لگ جاتے ہیں اور پورے ٹائم اس میں لگا کر خرچ کر دیتے ہیں. جبکہ یہی ٹائم اگر وہ اپنے پازیٹیو کاموں میں لگائیں, تجارت میں لگائیں, لکھنے پڑھنے میں لگائیں, اپنی سوشل سروس میں لگائیں تو اپنے خود کو, اپنے سماج کو بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی کیا لکھ رہا ہے, ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ ہر چینل میں اور ہر گروپ میں جا کر ہم کمنٹ کریں. ہم پر یہ ضروری نہیں. ہم پر ضروری کیا ہے, ہم اپنے آس پاس کو دیکھیں, ہم اپنی پڑھائی پر فوکس کریں, ہم اپنی چھوٹے موٹے کاروبار پر دھیان دیں جس سے ہم اپنا اپنے گھر والوں کا کچھ مدد کر سکیں, ان کا تعاون کر سکیں. ہمیں اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے. دنیا کیا لکھ رہی ہے ہمیں اسے مطلب نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں یہ ضرور ہے کہ آج اگر انٹرنیٹ کا میدان ہے اور ہم اسے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, انٹرنیٹ میں اچھے علماء کو فالو کرنا چاہیے. اچھے جو ہماری قوم کے جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز ہیں ہمیں ان کی تقریروں کو یا ان کے سجیشنز کو سننا چاہیے, ان کی اچھی چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اور باقی جو فالتو لوگ ہیں, ایسے لوگوں جو غیر معتبر ہیں, غیر مستند ہیں اور جو بھروسے کے لائق نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ آپ کو گمراہ کریں گے, آپ کو بھٹکائیں گے. آج سوشل میڈیا سے کیا ہوا ہے میرے بھائیوں, ایک طرف ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے, ان کو ٹک ٹاک میں پھنسایا جا رہا ہے, تو کہیں ہماری قوم کے نوجوانوں کے عقیدے کو بگاڑ دیا جاتا ہے, ایمان کو خراب کر دیا جاتا ہے. چنانچہ سوشل میڈیا کے ذریعے کئی ایسے نام نہاد جو خطیب آتے ہیں وہ آپ کو اسلام سے بدگمان کر دیتے ہیں, آپ کے اسلام کے عقیدے کی جڑ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں, آپ کے اندر دماغ میں طرح طرح کے شک اور شبہ ڈال دیتے ہیں, سندیہ ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں, انسان کی دو خطرناک بیماری جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے, ایک ہے شک کی بیماری, شبہ کی بیماری, ڈاؤٹ کی بیماری, اور دوسری بیماری شہوت کی بیماری, جنسی شہوت. یہ دونوں بڑی خطرناک بیماری. قرآن میں اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ شک کی بیماری. ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے, آخرت پر یقین نہیں ہے, جنت و جہنم پر یقین نہیں ہے, تو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شک کی بیماری بڑی خطرناک ہے. آج کل کچھ لوگ, ایک تو ہے مرتد قسم کے لوگ یا ملحد قسم کے لوگ, کچھ لوگ اسلامی نام رکھ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں فیس بک میں یا یوٹیوب میں ایکس مسلم کے نام سے ایک چینل چلتا ہے, اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں پہلے ہم مسلمان تھے, آج ہم اسلام سے جڑ گئے, اسلام میں یہ خرابی. یہ لوگ مسلم نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کچھ مسلم نوجوان جب اس کا فالو کرتے ہیں تو انہیں گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے سائٹس پر جانے سے, کیونکہ آپ کا عقیدہ اگر کمزور ہوگا, عقیدہ کی جڑیں اگر مضبوط نہیں ہوگی, آپ فوراً مرتد ہو جائیں گے, آپ بے دین ہو جائیں گے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے دوسری بیماری شہوت کی بیماری. شہوت کی بیماری کہ آج جس طرح سے ایک تو سوشل میڈیا کہیے یا عام زندگی, آن لائن زندگی ہو یا آف لائن زندگی, آج انڈیا میں پڑ رہی ہے, ننگا پن پڑ رہا ہے,
آج اسی کی زیادہ بری لگتی ہے جس کے جسم میں کم سے کم لباس ہو. یہ بے لباسی، یہ بے پردگی یہ نوجوانوں کو ضرور اڑا رہی ہے، لیکن ان کو بد اخلاقی اور بے غیرتی، بے ایمانی کے دلدل میں ڈال دے رہی ہے. اور یہ نوجوان اس طرح کی اس کی لت جب لگ جاتی ہے، اس کا نشہ جب لگ جاتا ہے، کچھ دنوں بعد نہ یہ اپنے گھر کا ہوتا ہے، نہ سماج کا ہوتا ہے، نہ اپنے دین کا ہوتا ہے، ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے کم سے کم استعمال کریں، ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور اچھے لوگوں کو فالو کریں جس سے آپ کے دین و ایمان میں مضبوطی آئے، آپ کے اخلاق میں مضبوطی آئے، آپ کے اخلاق میں سدھار آئے. آپ ایسی چیزیں سنیں جس سے آپ کو اپنے دین میں استحکام ملے، اپنے سماج کو کیسے مضبوط کریں اس کے تعلق سے آپ کو جہاں اچھی بات نہیں ہے بولیں، باقی چیزوں کو نظر انداز کر کے گزر جائیں. اسی طرح میرے بھائیوں، آج نوجوانوں میں بگاڑ کا جو بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب کیا ہے؟ عیش پسندی، آرام پسندی. ہمارے باپ دادا، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگی بہت کے 60 سال گزار دیے، 50 سال گزار دیے، اتنی کٹھنائیوں میں گزارا، اتنی مشقتیں اٹھا کر گزارا. وہ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر پیدل چلے جاتے تھے اور روزی روٹی کمانے کے لیے کیا کیا نہیں مشقت کرتے تھے. لیکن آج کی نئی جنریشن، نیو جنریشن، نئی نسل آج کل یہ سوچتے ہیں ہمارے لیے اے سی کا ایک دکان ہو، مارکیٹ ہو، ہم آرام سے کمائیں، ہمیں سب کچھ مہیا ہو. یہ محنت نہیں کرنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے دسترخوان پہ آرام سے کھانا پینا آ جائے، انواع و اقسام کے آئٹم آ جائے، ہمارے اچھی دکان مل جائے، اچھا مستقبل اور فیوچر مل جائے، سب بنا بنایا مل جائے. جبکہ میرے بھائیوں، یہ زندگی اتنی آسان نہیں، اس کے لیے آپ کو کٹھنائیاں محنت کرنی پڑے گی. آپ کے آبا و اجداد کبھی فٹ پاتھ پر تھے، ابھی اگر اپنے مکان میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، تو یہ اتنی آسانی سے نہیں آئی. تو اس کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی پڑی. ہر نوجوان کو محنت کا عادی بننا ہے، مشقت کا عادی بننا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ مبتلا ہو، عیش پسندی سے بچو، آرام پسندی سے بچو. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے، آرام پسند نہیں ہوتے، محنت کرنے والے ہوتے. صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا لیجیے. صحابہ کرام دن کے وقت گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. دن کے شاہ سوار اور رات کی عبادت گزار ہوتے تھے. آج ہم بھی صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی صحابہ کے فالوورز ہیں، ہمیں صحابہ کی اس طریقے کو فالو کرنا ہے. اسی طرح سے ہمارے نوجوان، اس نوجوانوں میں بگاڑ کا ایک سبب کیا ہے کہ یہ لوگ خالی ٹائم یہ سکتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کام ٹائم پاس کرتے ہیں. پیارے نبی نے بتایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہے بہت سارے لوگ اس کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے. ایک صحت و تندرستی ہے، دوسری فراغت ہے، فرصت ہے. یہ نعمت، دو نعمتیں جس کے پاس ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں کہ اس کو صحیح ویلیو نہیں دیتے. آدمی جب تک تندرست ہے اور اس کے پاس صحت ہے تو اس صحت کو خراب جگہ میں خرچ کرتا ہے، اس صحت کو نشے میں خرچ کر دیتا ہے، اس صحت کو فضول خرچیوں میں لگا دیتا ہے. اور جب بیمار ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں غلط عادت کو نہ اختیار کیا ہوتا، فلاں نظر کو نہ اختیار کیا ہوتا، تب پچھتا ہے. اسی طرح سے فرصت کا ٹائم، ہمارے پاس جب فرصت کا ٹائم رہتا ہے ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے. ہم چوک چوراہوں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کر دیتے ہیں، فالتو دوستوں کے پاس گھومتے ہیں اور اس طرح ٹائم گزر جاتا ہے. اور جب ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے تب ہم لوگ افسوس کرتے ہیں کاش ہم نے جو فرصت کا ٹائم پایا تھا صحیح جگہ لگایا ہوگا. اس فرصت کے ٹائم کو صحیح جگہ نہ لگانے کا نقصان ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے وقت کو صحیح جگہ لگائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عبادت کے صاحب، چاہے وہ گھر میں رہتے یا بازار میں رہتے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتے. آج ہم لوگ، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو ہمیں نمازوں کے لیے چھٹی نہیں ملتی، نمازوں کے لیے وقت نہیں ملتا، اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کی دکانداری ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں ہوتی تھی، ان کو نماز سے
سے نہیں روکتی تھی, انہیں زکات کی ادائیگی سے نہیں روکتی تھی. یہ لوگ دراصل اس دن سے ڈرتے تھے جس دن نگاہیں الٹ پلٹ دی جائیں گی. کیوں؟ صحابہ کرام کا نقشہ دیکھتے ہوئے قرآن نے کیا بیان کیا کہ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے اپنا پیٹ پالنے کے لیے, بیوی بچوں کو سنبھالنے کے لیے, گھر سنسار چلانے کے لیے, لیکن ان کی نظر آخرت پر لگی رہتی تھی. وہ لوگ ڈرتے تھے کہ صحیح ٹائم پہ ہمیں نماز پڑھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, زکات ادا کرنا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ دن قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, ہم صحابہ کرام کو فالو کرتے ہوئے اپنی تجارت بھی کریں, بزنس بھی کریں, لیکن ہماری ٹارگیٹ ہماری آخرت ہونی چاہیے. آخرت پر ہماری نظر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنی طرف نہ کھینچ لیں. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر اخلاقی بے راہی, ہمارے نوجوان اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں, بد اخلاقی پنپ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں, اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے گارجین کا اصول ہے, ان کی غلطی ہے. ہم اپنے بچوں کو شروع سے اخلاق نہیں سکھاتے. ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر ہی میں تعلیم دیں, اخلاق سکھائیں, ان کو پہننا اوڑھنا صحیح سکھائیں. ایک بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, جب چھوٹا ہو تبھی سے اس کو اچھا کپڑا پہننا سکھائیے, اس کو ننگے رہنے سے روکیے, اس کو حیا اور اخلاق کی تعلیم دیجیے, کس سے کیسے برتاؤ کرے اس کی تعلیم دیجیے. گھر سے باہر جب نکلے, اسکول جائے تو کیسے جائے, کس طریقے سے جائے, ان کو گھر سے تعلیم دیجیے. چھوٹے بچے کو ہر چیز کی تعلیم دیجیے. اسی طرح سے نوجوانوں کی بگاڑ کا ایک اہم سبب کیا ہے؟ دوستی, فرینڈشپ. آج ہماری مسلم نوجوانوں, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں, ان کی فرینڈشپ بہت سارے غیر مسلموں سے ہوتی ہے, بے دینوں سے ہوتی ہے, ملحدوں سے ہوتی ہے, جن کے جو دین کو بگاڑنے والے ہیں, جو شرک کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے. یہ لوگ ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں, ہمارے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ برے دوستوں سے بچو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے اور لوہار. عطر بیچنے والوں سے اگر تم دوستی کرو گے تو وہ تمہیں یا تو عطر لگا کر دے گا یا تم اسے عطر خرید لو گے, یا کم از کم اس کے یہاں سے جب آؤ گے تو عطر کی خوشبو لے کر آؤ گے. لیکن اگر تمہاری دوستی لوہار سے ہوگی تو لوہار سے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے یا تم بدبو لے کر لوٹو گے. تو اچھے دوستوں سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اچھی چیزیں سیکھیں گے, اچھے اخلاق سیکھیں گے, اچھے برتاؤ سیکھیں گے. پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے دوست کی طرف دیکھو, کیونکہ ہر دوست اللہ تعالی کی خلیل, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِطُ, تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. آج ہم اپنے جو بھی آدمی کسی سے بھی دوستی کرتا ہے, جانے انجانے میں, شعوری یا انشعوری لاشعوری طور پر اس کا دین قبول کر لیتا ہے, اس کے برتاؤ قبول کر لیتا ہے, اس کی تہذیب, اس کا کلچر کو اپنا لیتا ہے. اس لیے ہمیں اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے, ایمان والوں سے دوستی کرنی چاہیے. آج ہمارے بچے, ہمارے لڑکے یا لڑکیاں اسکول جا رہے ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن چل رہا ہے, لڑکیاں ایک ساتھ مل کے پڑھائی کر رہے ہیں, چاہے اسکول میں ہو کالج میں ہو. ان لوگوں اب ہمیں پتہ لگانا ہے, ہم گارجین کے حصے سے اپنے بچوں پر نظر رکھنا ہے, ہمیں پوچھنا ہے, جانکاری لینا ہے کہ میرے بیٹا یا بیٹی کی سہیلی کون ہے, ان کا دوست کون ہے, کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کے کہیں اس کے اخلاق کا اس کے اوپر کوئی پرچھائی تو نہیں پڑی ہے, کہیں اثر تو نہیں پڑا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی اسکول میں جا کر غیروں کے رنگ میں رنگ جا رہا ہے, ان کی اثرات قبول کر رہا ہے, ان کی تہذیب اور کلچر کو قبول کر رہا ہے. اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ پچھتاتے رہ جائیں گے. آپ اس وقت نہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے, نہ ایک آپ کو کوئی قدر رہ جائے گی. آپ خود اپنے آپ کو کوسیں گے, ملامت کریں گے کہ کاش میں نے پہلے اپنے بیٹا بیٹی کو کنٹرول کر دیا ہوگا, اس کو صحیح تعلیم کیا ہوگا, اس کو دین کا سبق کیا ہوگا, تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اس لیے میرے بھائیوں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو فریضی کی تعلیم نہ دیں, آپ ضرور دیں. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, آپ ان کو IAS اور IPS اور بڑے بڑے امتحانوں میں تک بھیجیے, لیکن یاد رہے کہ اپنے بچوں کی دین کی تعلیم, بنیادی تعلیم چھوٹنے نہ پائے, ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم چھوٹنے نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ آپ بڑی تعلیم دلا دیا اور وہ بچہ نہ سماج کا ہو سکا, نہ دین کا ہو سکا, اور
آپ کے ہاتھ سے، سماج کے ہاتھ سے نکل گیا تو کسی کام کا نہیں رہا۔ ایک بڑے آدمی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا تعلم بابا واحدا من العلم فهو احب الي من ان تتعلم 70 بابا من العلم۔ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، تم علم کا ایک باب سیکھو، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ علم کا ایک ہی چیپٹر سیکھو، یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم 70 باب سیکھ لو، 70 چیپٹر یاد کر لو اور تمہارے اندر اخلاق نہ ہو، تمہارے اندر دین نہ ہو۔ تو ایک بچہ ہے کم پڑھتا ہے، ایک بچی ہے کم پڑھتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر دین ہے، اخلاق ہے اور اچھا چریتر ہے تو وہ اس بچے اور بچی سے بہتر ہے جس نے پڑھائی تو بہت کر لی لیکن اخلاق نہیں ہے، دین نہیں ہے، سماج کے ساتھ برتاؤ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس سے لاکھ بڑائی کرنی بچہ اور بچی اچھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت پر دھیان دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ جس کے اوپر ہم نے پیسہ خرچ کیا، جس کے اوپر ہم نے ٹائم لگایا، وہ ہمارے کام کا نہ رہا، ہمارے گھر کا نہ رہا اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے دین کے لیے لائق اور مفید اور کارگر بنانے کے لیے پورے سماج کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے گارجین کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کن سے دوستیاں کر رہے ہیں اور کن سے اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، آن لائن ہو یا آف لائن، کن لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، اور ہر چیز کے لیے مناسب وقت دیں۔ موبائل جس طرح سے گاڑی پارکنگ ہوتی ہے، گاڑی آپ ہر دم نہیں چلاتے، اس کو ایک ٹائم ہوتا ہے پارکنگ میں، اس جگہ میں پارک کر کے رکھ دیتے ہیں، اسی طرح موبائل کی بھی پارکنگ کا ٹائم ہونا چاہیے۔ آپ کچھ وقت کے لیے موبائل استعمال کریں لیکن اس کو پھر پارکنگ کر کے، جیسے گاڑی پارکنگ کی جاتی ہے، موبائل کو پارکنگ کر کے اس کو رہنے دیں، دور رہنے دیں اپنے آپ سے، اور گھر کے کاموں پر دھیان دیں، اپنے نجی کاموں پر دھیان دیں، اللہ کے ذکر میں ٹائم دیں، نماز میں، تعلیم میں اور سماج کے کاموں میں دھیان دیں، تو یقیناً آپ جو سائڈ افیکٹس ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین کو ہمیں جب تک دنیا رکھے ایمان پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔